چلیے صحیح ہے. اچھا اسٹوئک صاحب جی. جی السلام علیکم تمام لوگوں کو. مفتی صاحب پہلے تھوڑا پانی شانی پی لیں, بڑی لمبی آپ لوگوں کی ڈسکشن ہوئی, میں بھی کافی دیر سے سن رہا ہوں جی. اچھا ٹروتھ سیکر صاحب آپ پلیز ایگزٹ کر جائیں تاکہ کسی اور کو آنا ہو تو آ جائے. آپ ایگزٹ کر جائیے. جی میں بس ایک دو باتیں, ایک ضمنی بات یہ جو پچھلی ڈسکشن ہو رہی تھی اس کے حوالے سے, مطلب ڈائریکٹلی حضرت زینب سے ریلیٹڈ نہیں, لیکن آبویسلی اس پہ آپ ڈس ایگری کریں گے مجھ سے, لیکن یعنی کہ تھیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ یہ جو انسٹیٹیوشن آف اڈاپشن ہے, آپ نے ایک بات کی تھی کہ میں کسی کو بیٹا کہہ دوں تو وہ بیٹا نہیں ہو جاتا. آپ نے بات ٹھیک کی, لیکن اپنے جو ورلڈ ویو, اپنے تھیولوجیکل ویو کے حوالے سے آپ نے ٹھیک بات کی. دنیا کے اندر اس وقت بھی اور آج بھی اڈاپشن کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ جاری و ساری ہے, اور ایسے بچے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں, یہاں تک کہ یہ صحیح بخاری کی 5088ویں حدیث میں حضرت عائشہ سے مروی حدیث ہے, اس کے اندر جو تھے سالم جو کہ ابو حذیفہ کے فریڈ سلیو تھے, وہ انہوں نے پہلے ان کو اپنا بیٹا ہی بنایا تھا. اور اس میں حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ جیسے کہ حضرت محمد نے زید بن حارث کو باقاعدہ صرف بیٹا بنایا نہیں بلکہ اناؤنس بھی کیا, زید بن محمد ان کو کہا جاتا تھا جب وہ واقعہ ہوا. تو آپ کو پتہ ہی اس واقعے کا. تو میں صرف یہ سوال کر لیجیے اسٹوئک صاحب, کافی تاخیر ہو گئی ہے. جی میں سوال اس پہ نہیں ہے, میں صرف یہ میرا کامنٹ تھا کہ یہ انسٹیٹیوشن آپ کے ورلڈ ویو کے مطابق ختم ہو چکا ہے, لیکن آج دنیا میں ایگزسٹ کرتا ضرور ہے اڈاپشن کا, اور یہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن اس میں سمجھ نہیں پایا کہ اس سے اعتراض کیا ہوا, مطلب کیا نہیں میں اعتراض بتا دیتا ہوں. میرے نزدیک یہ انسٹیٹیوشن اڈاپشن کا جو ہے, اس کی بڑی یوٹیلیٹی ہے دنیا میں, یہ ختم ہو جانا اس کا نقصان زیادہ ہے اور فائدہ میری نظر میں. ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ یہ انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا؟ ہم نے کب کہا کہ اڈاپشن غلط ہے؟ نہیں, لیکن آپ کے ورلڈ ویو میں تو اڈاپشن نہیں ہے, نام نہیں دیا جا سکتا, نہ ہی جائیداد میں سن کو سن نہیں مان رہے ہیں. ہاں نہیں مان رہے, کیونکہ اس کے سن کے کوئی رائٹس بھی تو پھر ختم ہو گئے نا. جو پہلے ہمارے یہاں وصیت میں 33% ہے نا, وصیت کریں اس کے اوپر 33% ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہ آپشنل ہے, لیکن اس کی کوئی رائٹس نہیں ہے, وہ ڈائریکٹلی کوئی رائٹس نہیں. اگر وہ آپ کے پاس زندگی بھر آپ کے ساتھ رہا ہے تو 33% آپ وصیت کیجئے. تو وہ کوئی کرے تو پھر ہے نا, آپ کو پتہ وصیت تو بہت سارے لوگ کیے بغیر ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. لیکن خیر بہرحال ایسا نہیں ہے, جن کے یہاں متبنہ ہوتے ہیں وصیت کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, لیکن جی ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سے انکار نہیں کر رہا, اگر کوئی کرنا چاہے کر سکتا ہے, میں نے اس سے انکار نہیں کیا. لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں جو رائٹس جو کہ ویسے اولاد کے جو ورثہ یعنی کہ وراثت کے حصے ہیں, اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. خیر میرا یہ مفتی صاحب یہ میرا پوائنٹ نہیں تھا, میں نے صرف ضمنی بات کی ہے. اچھا وہ کیونکہ آپ لوگوں کی اصل سٹریم تو کسی اور حوالے سے تھی, بالکل مختلف ڈائریکشن میں چلی گئی. آپ لوگوں نے شروع میں عاصم بھائی نے جو پریزنٹیشن دی اس کے اوپر میری کچھ گزارشات ہیں, اس پہ آپ جواب دیجیے گا. میں بس پوائنٹ اپنے رکھ لوں, پھر آپ اس کو تسلی سے جواب دے سکتے ہیں. اچھا آپ نے ایک بات کی, آپ نے شروع میں اس حوالے سے بات کی تھی کہ کچھ خاص ورڈ سے جو کہ سیریاک میں اور عربک میں کامن ہیں, تو وہ ورڈ یوز نہیں ہوئے, تو اس لیے پلیجرزم نہیں ہو سکتا. تو اس پہ میرا جواب یہ ہے کہ بنیادی آرگومنٹ نہیں ہے ہمارا اسٹوئک بھائی, یہ تو ایک ویسے ہی لیکن آپ نے جی ٹھیک ہے, لیکن ایک پوائنٹ ہے ٹھیک ہے, لیکن اس پہ میں اپنا پوائنٹ رکھ دیتا ہوں نا, ایک جوابی, پھر آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پلیجرزم کا صرف مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ورڈ ٹو ورڈ ڈائریکٹ وربیٹم کاپی کی جائے, کانٹینٹ کی کاپی بھی پلیجرزم کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہے ہر ایکیڈیمک انڈرسٹینڈنگ میں. تو یہ تو میرے پہلی بات ہوگی. دوسری بات میں نے یہ کرنی تھی کہ عاصم بھائی نے جو ڈیٹ دی 630 کی, وہ جو ٹیکسٹ ہے ورژن کی, یہ بات ٹھیک ہے, میں نے بھی اس میں دیکھا ہے, لیکن اس میں 630 جو ہے نا وہ لیٹسٹ ڈیٹ ہے. اس کے اندر مختلف جو اسکالرز ہیں انہوں نے جب اس پہ ریسرچ کیا تو اس کے اندر 630 لیٹسٹ ڈیٹ ہے, اور اس کے اندر اسی حوالے سے ارلیئر ڈیٹس بھی ہیں جو کہ 6th سینچری کو بلانگ کرتے ہیں, یعنی کہ 500 سم تھنگ میں. ایک میرا یہ پوائنٹ تھا. تیسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو عاصم بھائی نے کرونولوجیکل ایشو کے حوالے سے بات کی نا, لیٹ سے میں مان لیتا ہوں کہ 630 بھی اگر اس کی ڈیٹ ہو, تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک چیز وجود میں ہی 630 یعنی کہ حضرت محمد کی وفات کے بعد آ رہی ہے تو پھر وہ پلیجرزم نہیں ہو سکتا. اس پہ میں یہ بات کہوں گا کہ یہ بات لاجیکلی غلط ہو جاتی ہے. اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ضروری نہیں, یہ جو 630 کی ڈیٹ دی گئی یہ اس کی ٹیکسٹ فارم میں آنے کی ڈیٹس اسکالرز دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اورل ٹریڈیشن کے اندر وہ واقعہ یا وہ سٹوری ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. اور اس کی دلیل میں یہ دوں گا جو کہ آپ نے بھی انڈائریکٹلی دی, وہ یہ تھی کہ جب قرآن کے اندر یہ چیز ریکارڈ ہوئی ہے, سورہ کہف کی آئی تھنک 83 آیت ہے, اس کے اندر یہ بات آئی کہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو یہ سوال اپنے آپ کے اندر یہ چیز ثابت کر رہا ہے
کہ کچھ لوگوں کو اس کا علم ضرور تھا, یعنی کہ وہ واقعہ نہیں کر رہے ہیں اسٹوئک بھائی, ہم تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اورل ٹریڈیشن میں, بلکہ ہمارے جو یعنی عاصم بھائی ہیں انہوں نے تورات کا بھی حوالہ دیا ہے. انہوں نے جو ایشو رکھا اس میں کہ 630 میں وہ چیز آئی ہے تو پلیجرزم ہو نہیں سکتا, میرے نزدیک یہ مضبوط دلیل نہیں ہے, یہ بہت کمزور بات ہے. یہ تو بہت مضبوط دلیل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں محققین یہ کہہ رہے ہوں کہ 630 میں اس کا وجود ہوا ہے اور انہوں نے ذوالقرنین کو الیگزینڈر بنا دیا ہو, ٹھیک ہے, اور اس کا وجود بعد میں ہوا ہے اور یہ آیت پہلے نازل ہو چکی ہے, کم سے کم 10-12 سال پہلے نازل ہو چکی ہیں. تو پلیجرزم کس نے کیا؟ ہم اس بات کا انکار نہیں کر رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ قصہ انسانیت کو پہلی مرتبہ قرآن سے پتا چلا, یہ ہمارا دعویٰ یہ ہے ہی نہیں, ہمارا میں حوالہ تھا, بلکہ ہم تو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ تورات میں اس قصے کی طرف اشارہ ہے اور یہودی کلچر میں اور ان کے ٹریڈیشن اور لٹریچر میں اس قصے کا تذکرہ تھا. یہی وجہ ہے کہ امتحان کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قصہ پوچھا گیا اور قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی. جی ایگزیکٹلی, اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی, میں آپ کو, میں نے پریزنٹیشن دیا تھا تو میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں. دیکھیے اسٹوئک بھائی, مسئلہ جو ہے وہ ذوالقرنین کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ذوالقرنین سکندر یونانی ہے یا نہیں. اور وہ چیز دیکھیے, 2 پوائنٹ ہے کہ ذوالقرنین جو ہے وہ سکندر یونانی ہے یا نہیں, اور یہ کہ یہ سکندر یونانی ہے اور یہ کہانی ایرامک سے کاپی ہو کر آئی ہے. یہ ہے اصل مقدمہ. ہمارا مقدمہ یہ نہیں ہے کہ ذوالقرنین جو ہے وہ یعنی کہ پہلی مرتبہ ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں, کسی کو نہیں معلوم ہے. پورے مقدمے کو سمجھیے کہ سکندر یونانی ہے اور وہ ایرامک سے آیا ہے, یہ چیز ہے. الیگزینڈر لیجنڈ جو کتاب ہے اس کے جو ارلیئر ورژن ہے اس میں یہ قصہ ہی نہیں ہے یاجوج ماجوج والا. نہیں, میرا پوائنٹ پہلی مرتبہ یہ جو ورژن جو معرض وجود میں آیا وہ 630 میں آیا, اور یہ کوئی ہم نہیں کہہ رہے بلکہ مستشرقین خود ہی کہہ رہے ہیں 629 یا 630. جن کو آپ مستشرقین کہہ رہے ہیں ان کے مطابق ہی 630. دیکھیں مفتی صاحب, آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ جب کسی ہسٹوریکل چیز کی ڈیٹنگ کی جاتی ہے نا تو وہ ایک رینج ہوتی ہے, وہ یہ نہیں ہوتا کہ اس دن فلانے دسمبر کی 12 تاریخ کو اس سن میں, وہ ایک رینج دی جاتی ہے. وہ رینج انہوں نے دے دی ہے کہ پروڈیوسڈ آفٹر 629 AD, آفٹر 629 AD یہ ڈیٹ دے دی ہے. اچھا, اور دوسری بات یہ کہ اس ڈیٹ کو چیلنج کرنے کے لیے پھر آپ کے پاس کوئی دوسری ڈیٹ ہونی چاہیے نا. جی میں دے رہا ہوں آپ کو ڈیٹ دے رہا ہوں. وہ اگر آپ کھولیں ابھی, اگر آپ کہتے ہیں تو ابھی کھول دیتے ہیں, ایک سیکنڈ ہے. اس کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے, بلکہ اس کے اندر 630 لکھی ہوئی ہے لیٹسٹ ڈیٹ, اور 6th سینچری لکھے ہوئے ارلیئر ڈیٹس. ابھی میں آپ کو لنک بھیج دیتا ہوں. تو 630 جو ہے وہ میں ایک بات کہہ دیتا ہوں, شاید اسٹوئک بھائی کو شاید مغالطہ ہو رہا ہے کئی ساری چیزوں میں. لیکن یہ جو سکندر یونانی کے رومانس یعنی کہ الیگزینڈر رومانس کی کہانی ہے وہ بیسیکلی جو سب سے پرانی ہے وہ 3rd سینچری AD کی ہے, جو کہ سب سے پہلے گریک میں جو ہے پروڈیوس ہوئی کہانی. ہم بات کر رہے ہیں, دیکھیے ہم بات کر رہے ہیں اس پمفلٹ کی, سنیے اسٹوئک بھائی پوری بات سنیے, اسٹوئک بھائی پوری بات سنیے. ہم بات کر رہے ہیں اس 5 ڈاکومنٹس کی جو کہ 1889 میں ملے تھے اور اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہوا تھا. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ 5 ڈاکومنٹس, ٹھیک ہے. یہ کہانی, ہاں جی بتائیں. میں اسی کی بات کر رہا ہوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس کے بارے میں مغالطہ نہیں ہوا. میں اسی ڈاکومنٹ کی بات کر رہا ہوں جس کی 630 ڈیٹ ہے, وہ لیٹسٹ ڈیٹ ہے, اور اس کی جو ہے وہ ارلیئر آپ کو بتایا نا کہ جب ڈیٹنگ نہیں وہ جو 630 ہے وہ ارلیئر ہے, اس لیے جو اسکالرس نے لکھا ہے کہ آفٹر 629, اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو سب سے اگر لیٹ مانیں گے یعنی کہ سب سے پہلے بھی مانیں گے تو وہ 630 ہوگا. جیسے میں نے حوالے بھی دیے اس میں کہ کن لوگوں نے لکھا ہے, اور وہ سارے مستشرقین ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ 629 کے بعد پروڈیوس ہوا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ 629 تک, آفٹر 629. ایک منٹ ہے نا, مجھے بس آپ 2 منٹ کائنڈلی دیجئے, اور میں اس میں چلے اتنی دیر میں ڈھونڈ رہا ہوں, اور اتنی دیر آپ مجھے جواب دیجئے کہ کیا یہ جنرل سوال ہے, اس پہ آپ کوئی بھی آپ میں سے بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کلیریفائی کر دیتا کہ یہ انسان کون ہے. کیونکہ میں جانتا ہوں, میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر, اسکالرس کے اندر اس بات پہ اختلاف ہے کہ جو ہے ذوالقرنین ایکچولی کون ہے. کچھ اسکالرز تفسیر الجلالین میں جو ہے وہ جلال الدین سیوطی صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو باقاعدہ نام لکھا ہے کہ یہ الیگزینڈر ہے, لیکن اور بہت سے اسکالر جیسے اسی کے حاشیے میں, معاف کیجیے گا, میں نے جلال نے بہت سال پہلے پڑھی تھی, اسی کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ رائے غلط ہے, اسی کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے.
تو وہ حاشیہ کس نے لگایا ہے؟ حاشیہ تو پھر کسی اور نے بعد میں لگایا ہوگا نا، مسلم اسکالر نے لگایا ہوگا نا. اور دوسری بات یہ کہ جلال الدین سیوطی نے ایک واقعہ اور لکھا ہوا ہے جو موضوع روایت ہے. جلال الدین سیوطی کی جو جلالین ہے، تفسیر جلالین، جو موسٹ آتھینٹک انٹرپریٹ وہ تفسیر نہیں ہے قرآن کریم کی. اور ہم تو خود ہی مان رہے ہیں کہ کچھ مفسرین یہ مغالطہ لگا کر بیٹھ گئے کہ شاید یہ الیگزینڈر ہے، لیکن یہ آتھینٹک اوپینین نہیں ہے. دا موسٹ آتھینٹک اوپینین ان کی ہے جو ابن عباس کے حوالے سے میں پہلے ہی نقل کر چکا ہوں. ابن عباس اور جلال الدین سیوطی میں فرق تو مانیں گے نا آپ یا نہیں مانیں گے؟ نہیں میں مانوں گا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مغالطہ تو آخر کار ایگزسٹ کرتا ہے اسلامک اسکالرز میں کہ نہیں کرتا. اس سے تو آپ اگری کریں گے. ہاں ایک ریئر اوپینین ہو سکتی ہے، لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ حمیر کے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے، اور کعب احبار کی رائے یہی ہے. تو اس میں یہی کہوں گا نا کہ کیا میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ کیا یہ بہتر نہ ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ بجائے کہ اس کو اس کے ٹائٹل سے خطاب کرنے کے ضرورت نہیں تھی نا بھائی. اس کی وجہ یہ کہ قرآن تاریخی کتاب تو ہے نہیں. اگر ہمیں یہ پتا بھی چل جائے کہ وہ حمیر کے تھے اور ان کا نام یہ تھا کہ اس سے ہمارے ذوالقرنین کے تعلق سے ہمارے ایمان میں کون سا اضافہ ہوا؟ ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ذوالقرنین تھے، یعنی ان کا ٹائٹل ذکر کر دیا. دیکھیں بادشاہوں کے جو ہیں وہ ٹائٹل، وہ بادشاہ جو ہے وہ اپنے ٹائٹل سے جانے جاتے ہیں. اب فرعون کا نام فرعون تو اس کا ٹائٹل تھا، اب آپ کہہ نہیں جو اس کا نام ذکر کرنا چاہیے تھا، بھائی وہ اس کا ٹائٹل ہے. شاہ جہاں کو آپ میں تو نہیں جانتا کم سے کم شاہ جہاں کا اصلی نام کیا تھا، میں تو شاہ جہاں جانتا ہوں، اس کا ٹائٹل تھا. اورنگزیب عالمگیر اس کا ٹائٹل تھا، ساری دنیا اورنگزیب عالمگیر جانتی ہے. تو جو بادشاہ جو ہیں ان کے ٹائٹل ذکر کیے جاتے ہیں. نہیں مفتی صاحب معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، آپ کی مثال ادھر تھوڑی سی مثال میں غلطی ہے. شاہ جہان ایک خاص ایمپرر، مغل ایمپرر کا نام تھا، وہ کنفیوز نہیں ہوتا. جبکہ فرعون کا جو تھا وہ ٹائٹل یوز ہوتا تھا مختلف بادشاہوں کے لیے. شاہ جہان کا نام یوز کسی اور بادشاہ، وہ جو تھا اس کا آئی تھنک خرم نام تھا، اف آئی ایم ناٹ رانگ، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن بہرحال جو بھی تھا اس کا نام شاہ جہان، دنیا اس کو شاہ جہان کے نام سے ہی جانتی ہے. تو اس کی آپ کی انالوجی تھوڑی سی یہاں پہ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ قرآن نے جو ہے یہ کامن کیوں رکھا ہے. دیکھیں کامن رکھنے کے پیچھے ایک حکمت ہے کہ وہ ریلیونٹ ہوتا ہے ہر زمانے کے لیے. اگر آج ہم جس یعنی علمی ترقی دنیا میں اور اتنے نوانسز میں جی رہے ہیں نا، 6th سینچری عربیہ کے لوگ یہ 7th 8th 9th 10th تک نہیں جی رہے تھے. تو اگر ان کو اتنے نوانسز میں ڈال دیا جاتا تو وہ ایسے ہی پریشان ہو جاتے. ٹھیک ہے. تو اور دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ جتنا کامن ہوگا دے آر ریلیونٹ ٹو ایوری ایرا. دیکھیں آج بھی ریلیونٹ ہے. اچھا یہ بھی ہے کہ قرآن کا جو مزاج ہے نا وہ نام ذکر کرنے کا ہے بھی نہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ قرآن میں ابو بکر، مزاج کی بات کر رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں نام نہیں آئے، میں مزاج کی بات کر رہا ہوں. بھائی جو افضل الانبیاء افضل الناس بعد الانبیاء ہے، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کا نام نہیں ہے، جبکہ ان کا قصے کی طرف اشارہ ہے. حضرت عمر کا نام نہیں ہے. صحابہ میں لے دے کر کس کا نام ہے؟ حضرت زید کا، وہ بھی ایک ایسے واقعے میں کہ جس کو آپ لوگ اچھالے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے خود یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یعنی نام کتنی مرتبہ آیا، خود مجھے انداز آپ بتا سکتے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہاں رسول اللہ جگہ جگہ ہے، لقب استعمال کیا ہے. تو جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں ان کے لقب استعمال ہوتے ہیں. یہ ہے اسٹوئک بھائی ایک منٹ دیجیے گا، آپ کے نام کے حوالے سے ایک بڑا عامر بھائی صرف اس بات چھوٹی سا وہ آپ کے نام پہ ہے نا، آپ کے نام پہ ہے، وہ بات اس سے ریلیٹڈ ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نام کیوں نہیں لیا، اس سے ریلیٹڈ میں بتانا چاہ رہا ہوں. تھوڑا سا موقع دیجیے گا، صرف ایک کتاب کا حوالہ ٹچ دے دیتا ہوں صرف آپ کو. جو آپ نے کہا نا نام کیوں نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں، یہ جو سورہ کہف اور سورہ مریم ہے، اس کے نازل ہونے کی نا بڑی ایک خاص وجہ ہے، بیک گراؤنڈ ہے، اور اس پر اور بھی کئی ملحد اعتراضات کرتے ہیں. میں شارٹ کر دیتا ہوں، صرف میں اشارہ دے رہا ہوں کہ اس کے نازل ہونے کی کیا وجہ ہے. 3 بڑے سوالات ہیں جو اس کے نزول کی وجہ بنے، 3 بڑے سوالات. اچھا سورہ اسراء میں بھی ان کا ذکر مل جاتا ہے. وقفہ ہوا کچھ دیر کا. آپ نے جس عالم دین کا نام لیا، جن اسکالر کا، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، انہی کی ایک کتاب ہے اسباب النزول، PDF میں، عربی میں تو ہے، مجھے نہیں پتا اب اردو میں مل جائے گی آپ کو، اگر آپ عربی پڑھ سکتے ہیں دیکھیے گا. انہوں نے اسباب النزول میں سورہ کہف اور سورہ مریم کے نزول کے تحت کہا ہے کہ یہ جو 3 سوال تھے نا، ذوالقرنین، روح اور اصحاب کہف، یہ جو 3 سوال تھے، ان 3 سوال کے بارے میں، یہ سوال اصل میں تھے کن کے؟ یہ سوال مشرکین مکہ کے نہیں تھے، یہ سوال امپورٹ کیے گئے تھے. یہ امپورٹ کیے گئے تھے ان، آپ کو پتا نا سارا بیک گراؤنڈ، آپ اس کو پڑھیے گا. میں اشارہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کا وقت بچے کہ آپ ان کو پڑھیے گا. اس میں بیان کیا کہ کیوں ان 3 سوالوں کے جوابات اس طریقے سے دیے گئے. جلال الدین سیوطی نے یہودیوں کی مینٹالٹی اور ان کی سائیکی کو وہاں پر کھل کر بیان کیا کہ 3 سوالوں کے جواب اس طرح کیوں دیے گئے، ذوالقرنین کیوں کہا گیا. اسباب النزول میں آپ دیکھیے گا. جی
نہیں تو آپ مجھے بتا دیں, مجھے اس واقعے کا تو پتا ہے لیکن یہ کیوں کہا گیا یہ مجھے نہیں پتا, یہ بتا دیں کائنڈلی. چلے اگر آپ کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ نے کہا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اشارہ دے دیتا ہوں اس کے لیے. مجھے وہ سوالوں والی بات کا تو پتا ہے لیکن یہ مجھے کیوں کہا گیا اس کا نہیں پتا, کہ ایسا کیوں کیا گیا یہ بتانے لگا ہوں کہ ایسا کیوں ان کو بیان دیا گیا ذوالقرنین کر کے یا اصحاب کہف کو اس طریقے سے, جس طرح گنتی کے حوالے سے بات کی گئی ہے, یعنی اس طرح کی پیچیدہ ڈیٹیل کیوں دی گئی, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا آسان ہو جاتا. میں جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ یہود جو تھے, چونکہ وہ جب تجارت کے لیے مکہ, تھوڑا سا ڈیٹیل طلب ہے مجھے موقع دیجیے گا, تجارت کے لیے وہ مکہ آیا کرتے تھے, تو جو عرب کے پیگنز تھے ان کے ساتھ ان کے تجارتی اور معاشرتی تعلقات تھے, ٹائز تھیں, وہ ڈیٹیل. ان کو جب پتا چلا کہ ایک نبی یہاں پر کلیم کر رہے ہیں, وہ یوں کہ یسرب کا کھجور کے درختوں کا کر کے اپنے ذہن میں وہ وہاں پر آئے ہوئے تھے, اور کہ ان کو پتا تھا کہ اس نسل سے ایک نبی آئے گا, تو ان کے عرب کے ساتھ اس حوالے سے بڑی جھڑپیں بھی, بڑی بحث مباحثہ بھی, مناظرے بھی ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ عربوں نے بتایا کہ بھئی تم کہتے تھے کہ وہ آئے گا, تو یہ تو ہمارے پاس نبی ایک آئے ہوئے ہیں, یہ بات کر رہے ہیں. تو یہود نے کہا کہ تم نہ ان سے یہ سوالات پوچھو. اب یہ سوالات جب انہوں نے کہا کہ یہ سوال کہ وہ جواب نہیں دے سکے گا, یا وہ تمہیں اس پر مطمئن نہیں کر سکے گا, یا وہ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکے گا جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو, یعنی کوئی ایسی بات, یعنی یہود کے علماء یہ سمجھتے تھے کہ اس بارے میں نالج صرف اور صرف ان کے پاس ہے یا ان کے نبی کے پاس ہوگا. یہ جلال الدین سیوطی نے وہاں ذکر کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ان 3 سوالوں کے جوابات اس طریقے سے دیے کہ ان کی خبر بھی دی جائے اور یہود کو ان سوالوں کے جوابات نہ بھی دیے جائیں, اس اعتبار سے کہ ان کے جو علم کا غرور تھا کہ وہ ایک نبی, وقت کے نبی کو چیلنج کر رہے تھے, اس غرور کو توڑا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ یہود جب اس سوال کے بعد انہوں نے کوئی آرگیو نہیں کیا اس کے بعد, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ بات اپنی صداقت میں سچ ہے, مگر وہ اس قدر اس مقدار میں بیان کی گئی ہے کہ اس کے اوپر حتمی فیصلہ بھی نہیں سنایا, جیسے ذوالقرنین کا آپ نے کہا کوئی حتمی فیصلہ بھی نہیں سنایا جا سکتا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, ٹھیک ہے, مگر وہ بات ان کے نزدیک سچ تھی. تو یہ جلال الدین سیوطی نے وہاں ان 3 سوالوں کی طرف یہ اشارہ دیا ہے کہ اس کے مخاطب در حقیقت یہود تھے, جس وجہ سے میرے خیال سے ذوالقرنین کا بھی اس میں ذکر مل جائے گا آپ کو. نہیں لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا نا, یہ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, لیکن سوال تو یہ تھا کہ کیا اگر اس کا نام آ جاتا تو یہ جو اتنی بحث ہے, تو یہی میں بیان کر رہا ہوں, میں یہی بیان کر رہا ہوں سٹوئک بھائی کہ جو مخاطبین تھے جن کا سوال تھا اصل میں, ان کو ان کی جو علمی, مثال کے طور پر آپ آتے ہیں اور آپ مجھے چیلنج کرنے کے لیے یا میرے علم کو جانچنے کے لیے یا میری صداقت کو جانچنے کے لیے مجھ سے کوئی سوال پوچھتے ہیں, اور میں جانتا ہوں, مجھے اللہ کی طرف سے اس چیز کا پتہ ہے, یا میری سکس سینس آپ کو سمجھانے کے لیے, میری سکس سینس, میرے گٹ فیلنگ مجھے کہہ رہی ہے یار یہ بندہ سیکھنے کے لیے نہیں آیا, یہ بندہ پنگا کرنے آیا, تو میں کیا کروں گا, میں سوال کا جواب اس طرح دوں گا کہ سوال کا جواب بھی ہو مگر سامنے والے کو ایسا کوئی گراؤنڈ نہ ملے جس گراؤنڈ کے اوپر وہ کھڑا ہو کر کہہ سکے اچھا جی تو سانو بھی پتا سی, یا اتنی معلومات تو ہمارے پاس بھی تھی, یا اس کا جواب تو یہ بھی بن سکتا تھا. اس طرح کا ایک جواب ان لوگوں کو دیا گیا. یہ میں ان کی سائیکی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, اور اس کا ذکر جلال الدین سیوطی جن کا آپ تفسیر جلالین والا دے رہے ہیں انہی کی کتاب میں ایڈ کرنا چاہوں گا عامر اخ صاحب اور اسٹوئک بھائی آپ کے لیے بھی. مفتی صاحب مجھے رسپانس میں اسی پر ایڈ کر رہا ہوں آپ ہی سے متعلق کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کروایا تھا کہ ذوالقرنین کا نام کیا تھا, وہ یہ سوال تھا کہ ذوالقرنین کا قصہ کیا تھا, تو ذوالقرنین کا قصہ بیان کر دیا گیا. ٹھیک ہے, اب آپ اس قصے کی جتنی بھی ڈیٹیلز تھیں وہ ساری آنی چاہیے تھی, تو پھر قرآن تو ہسٹوریکل کتاب ہو گیا نا, قرآن تو تاریخی کتاب ہے ہی نہیں. نہیں میں آپ سے یہاں تک اگری کرتا ہوں کہ یہ سوال نہیں تھا کہ اس کا نام کیا ہے, میں اگری کر رہا ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں. میرا پوائنٹ صرف یہ ہے تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ سوال کے مطابق جواب آئے گا, اور جب سوال کے مطابق جواب آئے نا تو اسی کو بلاغت کہا جاتا ہے, چونکہ قرآن کلام بلیغ ہے, وہ بلاغت کے پیرامیٹرز کو سامنے رکھے گا, یہ وجہ ہے. نہیں یہ پھر بہت لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. اللہ علیمہ, اللہ کو پتا تھا کہ بعد کے مسلمانوں نے اس بات پہ جھگڑنا ہے کہ وہ الیگزینڈر ہے یا وہ سائرس ہے, اور اس پہ مستشرقین نے اس طرح کے سوال کرنے ہیں. تو یہ میرے نزدیک لاجیکل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نام بتا دیتا اور یہ قصہ ختم کر دیتا ہے تاکہ اس پہ ابہام ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھی پتا تھا کہ بہت سے لوگ کافر ہوں گے, بہت سے لوگ مسلمان ہوں گے, سب کو مسلمان بنا دیتا. یہ تو وہی بات ہوئی نا. نہیں میں تو صرف وہی بات ہوئی نا. ہاں تو پھر اللہ کو اگر آپ سٹوئک بھائی اگر ذوالقرنین کا مسئلہ ایمانیات اور کفریات کا ہوتا, یعنی ذوالقرنین کے نہ پتہ چلنے سے اگر کسی کے ایمان کا مسئلہ ہو رہا ہوتا تو پھر آپ یہ اعتراض کرتے اچھے لگتے, سمجھیں فروغات ہو گیا نا وہ سیرنٹینیو کا ہو گیا نا, اس کا وہ بیچارہ مرتد ہو گیا, مسلمان تھا سیرنٹینیو حجت رکھتا آپ کے لیے,
उससे किसी के ईमान को क्या फर्क पड़ा? नहीं, आपने असूल कायम किया ना, आपने एक सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दिया, अब आप कह रहे हैं कि वो मैटर ही नहीं करता। एनीवे, वो एक हम दूसरी बहस में चले जाएंगे। मैं सिर्फ आप उठा रहे हैं उसको पूरी उम्मत के साथ जोड़ रहे हैं। नहीं ठीक है, मैं मान लेता हूँ इस चीज को, लेकिन कुरान करीम का जो उसूल बलागत है, कुरान उस उसूल से नहीं हटेगा। जो सवाल किया जाएगा कुरान उसका जवाब देगा। आप ये कहेंगे नहीं, कुरान चूंकि अल्लाह अल अलीम है उसको पहले से पता है, तो भैया अल्लाह को तो पता है कि स्टोइक साहब जो है वो मुर्तद हो जाएंगे, तो ये ज्यादा बेहतर था कि स्टोइक साहब पैदा ना होते। आप तो ये कहना चाहिए फिर स्टोइक साहब आप जो कह रहे हैं ना कि वो बात के जुल्करनैन की वजह से, एक जुमला ले लें, जुल्करनैन की कहानी की वजह से कोई मुर्तद हो गया, बस एक पॉइंट ले लें। तो देखें बहुत सारे लोग जो है वो इस वजह से मुर्तद हो जाते हैं कि इस्लाम सिर्फ अपने आप को हक क्यों कहता है और सबको बातिल क्यों कहता है। तो मुर्तद होने और इस्लाम छोड़ने के लिए बस आपको कुछ भी एक्सक्यूज चाहिए, आप किसी चीज को बहाना बना सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग इस्लाम इसीलिए छोड़ रहे हैं, कुछ लोग इस्लाम सिर्फ इसीलिए छोड़ रहे हैं कि इस्लाम जो है वो इतना क्लियर कट क्यों तौहीद की दावत देता है, इसलिए इस्लाम छोड़ रहे हैं। छोड़ नहीं भाई आप। अच्छा देखें, ये तो बात आपको उन लोगों के साथ करनी चाहिए जो कि इस तरह की बात करें। मेरे पे आप किसी और दूसरे की मिसाल तो आप नहीं लगा सकते ना। मैंने तो इस सवाल के जवाब में आपके उसूल को सामने रखा जा रहा है, आपके उसूल को कि भाई अल्लाह अल अलीम था तो वो पहले से इसको एड्रेस कर लेता। तो अल्लाह ताला अल अलीम है और वो अल हकीम भी है और वो इम्तिहान लेने वाला भी है, ये सारी चीजें हैं ना। आप उसकी एक सिफत को क्यों देख रहे हैं? नहीं तो अगर सिर्फ अल्लाह ताला की एक ही सिफत हो कि अल्लाह ताला की अगर सिर्फ एक ही सिफत हो कि वो अलीम है और वो इल्म की रोशनी में फैसला करेगा वो जो आपके एतबार से सही हो, तो फिर तो भैया आपको मुर्तद नहीं होना चाहिए था। आपको ये एतराज होना चाहिए मुझे अल्लाह ने मुर्तद क्यों कर दिया, आपको तो ये एतराज होना चाहिए। ये फंडामेंट, ये ज्यादा अच्छा एतराज है। अब आप मेरा भी रिस्पॉन्स भी तो ले लेना। अब आप लोग 3-3 4-4 पॉइंट्स भी ज़हन से निकल जाते हैं। मैं इस बात की सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि अगर नाम आज ये इस बात से सिर्फ लोग कोई मुर्तद नहीं हो रहे, आपके अपने स्कॉलर्स में इस बात पे इख्तलाफ है। मेरी पूरी बात सुन लीजिए काइंडली। वो ये है कि अगर नाम आ जाता तो आपके अपने इख्तलाफ भी इससे कम होने थे। ये एक चीज बेहतरी की तरफ जानी थी, इसमें कोई मुशरिक या मुर्तद होने से लोगों से रुकना या नहीं रुकना वाला पॉइंट नहीं है। कुरान की बलागत के ऊपर फर्क आ जाता। बलागत का इससे अगर एक नाम आ जाता, तो अगर हमान का नाम आ सकता है, फिरौन जो सेक्रेटरी बिल्कुल जिसकी कोई हैसियत ही नहीं थी, क्योंकि उसके बाद उसके बारे में उसका नाम जिक्र करना जरूरी था। अच्छा जाहिर है कि ये नहीं कहा जाएगा कि उसने अपने एक सेक्रेटरी से, चूंकि हामान नंबर 2 था। फिरौन की सल्तनत में 3 लोग थे, पहली पोजीशन पे फिरौन, दूसरे पे हामान, तीसरे पे कारून। तीनों का जो टॉप 3 पोजीशन थी उनको जिक्र कर दिया गया। सही। अब आप ये अच्छा कुरान बलागत का जो मैंने उसूल बयान किया वो ये कि सवाल जैसा किया जाएगा जवाब वैसा दिया जाएगा। क्योंकि हामान कारून वगैरह के बारे में सवाल नहीं किया गया, तो जवाब अल्लाह ताला ने जो भी आयतें नाजिल की, जो भी है वो नाजिल कर दिया। जुल्करनैन के बारे में यहूदियों की तरफ से सवाल आया, किस्सा क्या था, तो किस्सा बयान किया, एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी। इसी को तो बलागत कहते हैं। अच्छा चले बलागत तो फिर उधर कहाँ गई कि जी वो रू अमरे रब्बी है। ये मुफ्ती साहब भी बड़े लंबी फिर चली जाएगी। मैं सिर्फ एक आखिरी चीज दिखाना चाहता हूँ। रूह अमरी रब्बी नहीं है, ये तो आपके वर्ल्ड व्यू के मुताबिक है ना। अमरे रब्बी का क्या मतलब है? रूह, उन्होंने सवाल कुछ किया था, उन्होंने जवाब अमरे रब्बी दे दिया। एनीवे क्या सवाल किया था उन्होंने? क्या सवाल किया था? रूह के बारे में सवाल किया क्या किया था? क्या किया? रूह क्या है? ये कहाँ लिखा है कि रूह क्या है? ये कहाँ लिखा है कुरान में? रूह के बारे में सवाल किया था ना। अब उसकी के बारे में किया था ना, रूह क्या है, रूह की हकीकत क्या है, ये कहाँ सवाल है कुरान में? नहीं, कुरान में तो सवाल नकल ही नहीं ना हुए। सवाल तो नकल दूसरी। तो आपको ये कैसे पता चला कि नहीं उन्होंने ये सवाल किया था कि रूह की हकीकत बयान करो? ये कैसे पता चला? कह रहा हूँ कि रूह के मुतालिक कुछ भी सवाल किया होता तो रूह अमरे रब्बी रूह के मुतालिक भी जो सवाल किया, रूह के मुतालिक भी जो सवाल किया उसका वही जवाब मिला कि ये खुदा के हुक्म से है, बोली रूह मिन अमरी रब्बी। और ये भी जवाब दे दिया गया, चूंकि यहूदियों को भी रूह की मुकम्मल हकीकत आज तक नहीं पता, तो ये भी बता दिया गया कि वमा उतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, कि तुम्हें इंसानों को थोड़ा ही इल्म दिया गया रूह के बारे में। रूह अगर अल्लाह के और वो थोड़ा इल्म, और उसकी वजह भी बता दी गई, चूंकि रूह जो है वो ऑब्जर्वेबल नहीं है, आप अपने 5 सेंसेस से रूह को नहीं समझ सकते। अच्छा, इसलिए कहा गया और यहूदियों ने उसको एक्सेप्ट किया। ये भी सुन लीजिए। नहीं, ये मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि अगर यहूदियों ने एक्सेप्ट किया होता तो वो मुसलमान हो जाते। अच्छा अब अरे वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान के बयानिए के मुताबिक इस तरह पहचानते थे जैसे अपनी औलाद को पहचानते थे। क्या मुसलमान हो गए? नहीं, तो ये तो कुरान कह रहा है ना, इसका कोई हमें उनकी ये भी कुरान ही कह रहा है, ये भी कुरान ही कह रहा है, ये भी तो कुरान ही कह रहा है ना।
میں تو دلیل نہیں بنا رہا. نہیں ایک منٹ نہیں یہ اتنا آسان نہیں ایک منٹ نا اتنا بھی واہ بھائی صاحب کمال ہے, یہ تو ڈبل اسٹینڈرڈ سے یا ٹرپل اسٹینڈرڈ. نہیں مفتی صاحب نہیں, میں نے کون سی قرآن کی بات کو دلیل بنائی ہے؟ ایک منٹ ہے عامر بھائی, آپ قرآن سے آپ استدلال کر رہے ہیں اور قرآن سے جواب دے رہے ہیں کہ نہیں قرآن دلیل نہیں ہے. واہ بھائی not at all قرآن سے استدلال آپ لوگوں کا ہے, میں قرآن کی بات کی. آپ نے یہ کہا کہ نہیں قرآن نے روح کا سوال کا جواب نہیں دیا. میں کہہ رہا ہوں جواب دیا, جو سوال کیا وہ جواب دیا, اور یہودیوں نے اس کے بعد کوئی سوال نہیں کیا. اگر سوال کیا ہوتا تو اس کا بھی وہ بھی قرآن میں نقل ہوتا. اگر اللہ کو سنیے اگر یہ سوال اتنا ناقص تھا تو قرآن میں اس سوال کو نقل کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کون پوچھ لیتا قرآن سے آج سوال کر لیتا کہ بھائی وہ جو یہودیوں نے سوال کیا تھا وہ کیوں نہیں آیا. میں بتاتا ہوں, ایک منٹ ہے, آپ مجھے جواب کا کائنڈلی موقع دیں گے؟ یہاں بھی ایک دو اور سوال کرنے تو کر لیں پہلے اکٹھے تاکہ میں جواب دے دوں. جی آپ نے کہا کہ قرآن کے اندر جواب آیا کہ روح اللہ کے حکم سے ہے. اب آپ کے ورلڈ ویو کے مطابق میں اس کا جواب دوں گا. آپ کے ورلڈ ویو کے مطابق ہر چیز اللہ کے حکم سے ہے, اللہ کے حکم سے باہر کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو قرآن کے جواب نے کوئی انفارمیشن آگے کیا ہے اس کے آگے بھی تو پڑھ لو بھائی. جس آیت میں یہ لکھا ہے اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے, انسان کو بہت کم علم دیا گیا, اسی کی بات کر رہے ہیں. اچھا میرا جسم جو ہے, میرا جسم اور آپ کا جسم, سنیے میرا جسم اور آپ کا جسم میرے ورلڈ ویو کے اعتبار سے اللہ کے حکم سے ہے کہ نہیں؟ میرا جواب پہلے کمپلیٹ کاؤنٹر آپ مجھے جرا بات میں کروں گا, اسی پر کر لوں گا, رک جائیے. آپ کے اور میرا جو جسم ہے اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کا جو جسم ہے وہ میرے ورلڈ ویو کے اعتبار سے, اسلامک ورلڈ ویو کے اعتبار سے اللہ کے حکم سے ہے کہ نہیں؟ جی بالکل ہے. آپ کے ورلڈ ویو تو کیا ہمیں اپنے جسم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ نہیں تمہیں تمہارے جسم کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا, تم نہیں جان سکتے؟ نہیں کہا گیا. صرف یہ کہا گیا کہ یہ جسم اللہ کے حکم سے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. لیکن چونکہ یہ میٹیریلسٹک چیز ہے جو ہمارے سینسز کے ذریعے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں, لہٰذا ہمیں مکمل نالج کا ایکسس دے دیا گیا اور ہم ترقی کرتے جا رہے ہیں, اپنی نالج کو ایوالو کرتے جا رہے ہیں. لیکن روح کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا اور یہودیوں نے اس کو تسلیم کیا کہ یہ سوال ایسا ہے کہ جس کے بارے میں تمہیں علم کم دیا گیا ہے. یہ نہیں کہا گیا بالکل نہیں دیا گیا, کہا گیا کم دیا گیا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ٹھیک ہے, یہ آپ کا اپنا جواب ہے, اگر آپ کو یہ سیٹسفائی کرتا ہے دیٹس فائن. لیکن میں تو اس پہ یہ کہوں گا کہ اگر ہر چیز اللہ کے حکم سے ہے تو کوئی آنسر ایڈ نہیں ہوا, کوئی جسے کہتے ہیں نا انگلش میں کہتے ہیں ویلیو ایڈ. پورا ہے نا, آپ آدھی بات کیوں لے رہے ہیں بھیا؟ آگے یہ ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ہاں تو دس آنسر ہیز نو ویلیو. اور یہودیوں کو یہ معلوم تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس طرح کی بات کریں گے کہ روح کسی ہوا کا نام ہے, کسی کا نام ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھ جائیں گے کہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے. ان کو بھی پتا تھا کہ روح کی مکمل حقیقت انسان کو نہیں دی گئی. بھائی وہ تو اہل کتاب تھے نا, تو وہ اگر ان کو جواب اتنے صحیح لگے تو وہ اس ٹائم ان کو چاہیے تھا نا کہ وہ ایمان لے آئے. تو اس حوالے سے میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ان کو جواب میں تو یہ قرآن نے اس چیز کو نقل کر دیا نا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹا نہیں لانا چاہتے تھے, وہ ریسسٹ تھے. آپ یہودیوں کو سنیے, آپ یہودیوں کو ریسسٹ مانتے یا نہیں مانتے؟ میں تو کسی کو کیسے ریسسٹ کہوں یا نہ کہوں, یہ تو اپنے عمل سے ظاہر کرے گا تو ہوگا. میں کسی پہ آج تک یہ ان کے عمل سے کیا وہ آپ کو ریسسٹ لگتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں بھائی ہمارا جو دین ہے نا وہ ہمارے 12 بیٹوں کی جو اولاد تھی ان کے لیے ہے, ہم اپنے دین کی تبلیغ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں, کوئی دوسرا ہم جیسا نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. خاندانی بنیاد پر, دینی بنیاد پر نہیں کہتے, خاندانی بنیاد پر یہ کہتے ہیں. کیا یہ ریسزم نہیں ہے؟ ریسسٹ وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو برتر سمجھے کسی دوسری قوم کے, اپنے آپ کو وہ برتر سمجھتے ہیں بھائی, اور خاندانی بنیاد پر سمجھتے ہیں. اگر کوئی بھی اگر مسلمان بھی سمجھتے ہیں تو وہ بھی ریسسٹ ہوں گے. اس میں کیا ہوں گے, اگر خاندانی بنیاد پر سمجھیں گے تو ریسسٹ ہوں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں خاندانی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا کہ میں نے تمہیں دوسری قوموں پہ فضیلت دی. یہ فضیلت یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خاندانی بنیاد پر ہم 12 بیٹوں کی اولاد ہیں, یعقوب کے 12 بیٹوں کی اولاد ہیں, لہٰذا ہم ہی بہتر ہیں, سپیریئر ہیں. اس کا جواب مجھے معلوم آپ نہیں دیں گے. اس کا آپ کو سمجھ میں آگے کہ آگے بات ہونے کیا والی ہے. چونکہ یہودیوں کی شریعت میں ریسزم ہے, وہ اپنے آپ کو خاندانی طور پر سپیریئر سمجھتے ہیں. لہٰذا جب ان کو یہ پتا چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاندان میں سے نہیں آئے تو باوجود ہے کہ وہ پہچان رہے تھے اس لیے ایمان نہیں لے کر آئے. ریسسٹ تھے بھائی. اچھا آپ جواب لے لیں, میں بولوں میں نے جواب دے دیا. میرا رسپانس تو لے لیں کائنڈلی.
میرا رسپانس دو ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں تو یہ قرآن میں چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو دوسری قومیں پہ فضیلت دی, تو یہ اللہ یہودیوں کو بحیثیت اسلام کے, جب وہ مسلمان تھے ان کو صحیح پیغام دیا, ان کو چوز کیا موسیٰ علیہ السلام کی امت بننے کے لیے, ان کو بحیثیت یعقوب کے اولاد ہونے کے اس حیثیت سے فضیلت نہیں دی تھی. اگر اس حیثیت سے فضیلت ہوتی تو وہ فضیلت ان سے واپس کبھی نہ لی جاتی. بالکل, ذلت کی بات بھی کی ہے ان کی بار بار. اگر کسی کا بیٹا ہونا فضیلت کی بات, سنیے, اگر کسی کا بیٹا ہونا باعث فضیلت ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج آنے کے بعد ان کا بیٹا ہونا ختم ہو گیا؟ اب وہ یعقوب کی اولاد نہیں رہے؟ نہیں. اچھا چلے میں بتاتا ہوں, مفتی صاحب میرا بھی رسپانس لے لیں. وہ جس فضیلت کی آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ آج یہ 8 مئی 2022 تک بھی وہ سمجھتے ہیں, وہ آپ کے ورلڈ ویو کو ٹھیک نہیں مانتے. وہی میں کہہ رہا ہوں, میں تو خود یہ کہہ رہا ہوں بھائیا, میری بات کی شکریہ آپ نے کہ میری بات کی تائید کی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اولاد یعقوب ہونے کی حیثیت سے, ہم اولاد یعقوب ہونے کی حیثیت سے افضل ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیے, سنیے میں ایک اور دلیل دیتا ہوں. آپ اگر میری پچھلی دلیل رہ گئی, مفتی صاحب میری پچھلی دلیل رہ گئی. آپ اگر اسٹوئک پاکستان میں پیدا ہوئے اور مان لیجیے آپ ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوتے, کیا آپ کو اسرائیل کی نیشنلٹی فوراً ملتی یا نہیں ملتی؟ آپ کبھی اسرائیل نہیں گئے, محض اس لیے کہ آپ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو 12 قبیلے ہیں, آپ کو اسرائیل کی نیشنلٹی ملتی یا نہ ملتی؟ آئی تھنک یہ جو انہوں نے پوری دنیا سے یہودی اکٹھے کرنے کا وہ کیا, وہ کوئی بھی چاہے اگر تو وہ اس کو کس بنیاد پر کیا بھائی, کس بنیاد پر کیا؟ اسی بنیاد پر کیا نا کہ یہ 12 قبیلوں سے ہیں. یہاں تک کہ وہ جو کھویا ہوا قبیلہ تھا نا, اس کو بھی ڈھونڈنے کے لیے انڈیا پہنچے اور انڈیا سے ہزاروں لوگوں کو لے کر گئے, کھوئے ہوئے قبیلے کو. اس کا مطلب اس سے بڑھ کر ریسزم اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے جو آپ کہتے ہیں نا, اس لیے یہ یہودیوں کی ریسزم کو آپ کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے صبح قیامت تک کے. اس لیے میں بتا رہا ہوں یہودی اس لیے ایمان نہیں لے کر آئے ایز اے کمیونٹی, اس لیے ایمان نہیں لے کر آئے چونکہ وہ ریسسٹ تھے. لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے عالم تھے, اسلام لے آئے. کعب احبار یہودیوں کے ربائی تھے, اسلام لے آئے. اچھا یہ آپ کا دعویٰ ہے, ٹھیک ہے, تو دعوے کی دلیل بھی آپ کے پاس صرف اپنا ورلڈ ویو کی چیزیں ہیں, آپ کے پاس کوئی ایکسٹرنل سورسز نہیں ہے, یہ بات تو ہو گئی. اچھا دوسرا میں آپ کو جواب دینا, بھائی آپ ہمارے جو انٹرنل سورسز ہیں, جب آپ ان کے اوپر اعتراض اٹھائیں گے تو ہم وہیں سے جواب دیں گے. ہاں اگر آپ کو ایکسٹرنل سورسز چاہیے تو پھر بات اس پر نہیں ہونی چاہیے کہ ذوالقرنین کیا اور یہ آیت کیوں آئی ہے, پھر اس پر بات ہونی چاہیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں, پھر اس پر بات کرتے ہیں. اب ہم ایکسٹرنل سورس سے ثابت کریں گے, بلکہ انٹرنل سورس ایکسٹرنل سورس دونوں سے ثابت کریں گے. ٹھیک ہے, پھر بحث دوسری ہے. اچھا اس پہ بھی کسی دن کر لیں گے بات. فی الحال تو ہم آپ کی جو بات نہیں, آپ یہ بات نہ کہیں کہ آپ نے جو ہے ایکسٹرنلی ثابت نہیں کیا. بھائی جب اعتراض آپ انٹرنل سورسز پہ کریں گے تو وہیں سے جواب دیں گے آپ کو. نہیں میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں نا, میں نے آپ کو ایک دلیل رکھی, آپ نے اپنی کلیم کی وجہ سے آپ نے میری دلیل کو رد کرنا چاہا, تو دلیلیں اس طرح رد نہیں ہوتی. آپ نے کہا میں نے نہ صرف یہ کہ کلیم کیا بلکہ اس کو ثابت بھی کیا کہ یہودی آپ ایمان نہیں لائے ریسزم کی بنیاد پر, وہ ریسزم آج بھی ان میں موجود ہے. آپ اس کو ڈیفینڈ کر دیجئے کہ نہیں وہ تو بہت اچھا چلیں, یہ آپ کا دعویٰ ہے. دو آپ نے ایکسیپشن کو بنیاد بنا, اچھا میری بات تو سنیے. یہ میرا دعویٰ نہیں ہے, میں دلیل سے ثابت کر چکا ہوں. یہاں تک کہ سٹیزن شپ کا جو قانون ہے اسرائیل کا, اس سے بھی ثابت کر دیا میں نے. اس کے پیچھے جو ہے نا وہ پولیٹیکل ریزنز ہیں, ہولوکاسٹ ہے اس کے پیچھے, یہودیوں پہ پوری یورپ کے اندر بڑا ظلم ہوا ہے, کرسچنز نے بہت یہودی مارے ہیں تھرو آؤٹ دا ہسٹری. اس کی وجہ سے انہوں نے ایک اپنا وہ تو امریکہ یورپ میں بہت آسانی کے ساتھ رہ رہے ہیں. ان کو اسرائیل میں جا کر اگر مان لیجئے جو وہاں پر اسرائیل کے یا فلسطین کے جو مسلمان وہاں پر کر رہے ہیں, اگر آپ کے اعتبار سے وہ غلط ہے تو وہ یورپ میں زیادہ محفوظ ہے, امریکہ میں زیادہ محفوظ ہے, یا اسرائیل میں زیادہ محفوظ ہے؟ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بھی دین کے اندر پرومسڈ لینڈ کی ایک چیز ہے, تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. پرومس کس کو کیا گیا؟ اولاد یعقوب کو کیا گیا نا. جی اللہ نے کیا نا, اولاد ہونے کی بنیاد پر کیا نا. جی تو بس اسی کو تو ریسزم کہتے ہیں بھائی. اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج قبول نہیں کیا, چونکہ ریسسٹ تھے اور آج بھی ہیں. یہی تو میرا پوائنٹ ہے. میں نے اس بات کا جواب پہلے دے دیا تھا. یہ پھر بار بار ایک ہی بات پہ فائدہ کوئی نہیں بات کرنے کا. میں نے اس کا جواب دے دیا تھا کہ وہ فضیلت اللہ کی دی ہوئی تھی. اچھا میں دوسری بات نہیں, آپ نے یہ غلط کہا. وہ فضیلت اولاد یعقوب ہونے کی نہیں تھی, بلکہ اولاد یعقوب کو دین ملنے کی فضیلت تھی. یہی وجہ ہے کہ وہ فضیلت ان سے چھین لی گئی, چونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ دین آیا تو اس کا انکار کر دیا. ورنہ اولاد یعقوب تو وہ تب بھی تھے. اگر یہ بنیاد ہوتی تو آج بھی افضل ہوتے. آج تو نہیں ہے, آج تو وہ ذلیل ہے قرآن کے ورلڈ ویو کے اعتبار سے.
یہ اچھا چلے مجھے یہ بتائیں کہ پھر قرآن بار بار میری دوسری دلیل بھول جائے گی مجھے، ٹھہرو اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. میں آپ کو بتا دوں دوسری میری دلیل یہ تھی، آپ نے کہا یہودی ایمان اس لیے نہیں لائے اپنے ریسزم کی وجہ سے، پھر آپ نے ایکسیپشن کو دلیل بنایا، 2 بندے جو لے آئے آپ نے اس کو دلیل بنا کے کہا کہ جن میں نہیں تھا وہ لے آئے، باقی سارے آپ نے ایک ہی کیٹیگری میں ڈال دیے. میرا دوسرا سوال اس پہ یہ تھا کہ چلے وہ تو نہیں لے کے آئے فار وٹ ایور ریزن، چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں، تو جو مشرکین مکہ جن سے یہ سوال کروایا گیا تھا، جو گئے تھے مدینے اور سوال پوچھ کے آئے تھے کہ آپ جو ہیں اہل کتاب ہیں، آپ ہمیں کوئی ایسی چیز بتائیں کہ حضرت محمد کی جو نبوت ہے اس کو ٹیسٹ کیسے کیا جائے. تو مزے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے یہ سوال کروایا گیا سورہ کہف کی جو تینوں واقعات ہیں ان کے بارے میں یا تینوں کوشچنز ہیں، وہ لوگ بھی ایمان نہیں لے کے آئے. یہ اس کا جواب کیا آیا آپ کے ورڈ؟ آپ کو کیسے پتا کہ وہ کوئی ان میں سے ایمان نہیں لے کر آیا؟ آپ بتا دیں. بھائی فتح مکہ تک سارے کے سارے چند مشرکین کو چھوڑ کر کے تقریباً اکثریت مسلمان ہو چکی تھی. اچھا جو فتح مکہ پہ تو کیسے لوگ ایمان میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں فتح مکہ پر، فتح مکہ تک. اچھا ایک بات بتائیے، خالد بن ولید احد میں مسلمان نہیں تھے، مسلمان ہو گئے اس کے بعد، ٹھیک ہے، احد تک کے خالد بن ولید مسلمان نہیں تھے. اس طریقے سے حدیبیہ ہوا، حدیبیہ کے بعد کتنے مسلمان ہوئے. تو آپ کو کیسے پتا کہ اس قصے سے یا ان جوابات سے متاثر ہو کر مسلمان نہیں ہو رہے تھے، ویسے ہی ہو رہے تھے بس فالتو میں؟ جی میں اس کی عقلی دلیل دوں گا. اگر یہ جوابات غلط ہوتے نا، سنیے میری بات سن لیجیے، اس کا جواب دیجیے گا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ یہ جوابات غلط ہوتے نا تو ایک بھی مشرک مسلمان نہیں ہونا چاہیے تھا، ایک بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا چلے آپ میری اس پہ دلیل یہ سن لیں کہ یہ اتنا یہ ہائی ویلیو ہائی پروفائل واقعہ ہے کہ جب یہ واقعہ نقل ہو رہا تھا تو اس کے اوپر لوگ مسلمان اگر ہوئے ہوتے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ چیز ریکارڈ نہ ہوئی ہوتی. میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں غلط ثابت ہو جاؤں گا، آپ مجھے ثابت کر دیں کہ یہ سوال کرنے والے مسلمان ہو گئے اس وقت. یہ تو بنیادی طور پر سوال غلط ہے. یہ سوال مفتی صاحب میں تھوڑا سا اسٹوئک بھائی آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں کسی کے بھی ایمان لانے یا کسی بھی بات کو قبول کرنے کے بہت الگ الگ فیکٹرز ہوتے ہیں. آئی تھنک آپ بھی مانتے ہیں اس بات کو. اور دیکھیں جب آپ کسی اکیڈمک ورلڈ میں یا ایسا ہی مان لیں اکیڈمک ورلڈ نہیں، مان لیں کہ آپ رائیول ہوتے ہیں نا، کسی کو نیچا دکھانا آپ کا مقصد ہوتا ہے، ایک ریسلنگ مان لیں یعنی کہ کمپٹیشن میں ہوتے ہیں، تو اس وقت گرچہ آپ ہار بھی جائیں تو آپ ایگری نہیں کرتے اس بات سے. تو سیم ایسا ہی یہ انسانی نفسیات ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ جب آپ ڈیبیٹ میں کسی سامنے والے کو ہرا دیتے ہیں تو بہت کم ہوتا ہے کہ وہ آپ چپ تو ہو جائے گا لیکن آپ کی بات قبول نہیں کرے گا. تو یہ جو سوال کرنے والے تھے وہ بہت یعنی کہ میرے حساب سے وہ ہائیلی یعنی کہ ان لائکلی تھا کہ وہ اسلام قبول کرتے، وہ زیادہ خاموشی ہو سکتے تھے. یہ انسانی نفسیات ہے کیونکہ وہ ایک رائیول کے طور پہ گئے تھے، ان کو نیچا دکھانا مقصد تھا. لیکن جب دیکھا کہ نیچا تو ہم دکھا نہیں پائے، ہمیں تو جواب مل گیا، تو وہ ایک جو اندر خفت اور شرمندگی ہوتی ہے نا، وہ انسان کو حق قبول کرنے سے روکتی ہے. تو ممکن ہے وہ اس وقت قبول نہیں کیا، ہو سکتا ہے 10 دن بعد، 50 دن بعد، 30 یعنی 1 سال بعد ابھی بھی وہ قبول کر سکتے. یہ پاسبلٹی زیادہ قوی ہے. ہاں آپ اگر یہ ثابت کر دینا اسٹوئک کہ نہیں ایک بھی بندے نے ان واقعات کے سامنے آنے کے بعد ایک بھی بندے نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ جو مسلمان تھے نا وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے، تب تو واقعی آپ کی بات میں دم ہے بھائی. آپ کو یہ ثابت کرنا ہے اصل میں کہ کوئی بھی اسلام نہیں لایا. اچھا چلے اب میں پہلے عاصم بھائی کی بات کا جواب دے دوں پھر آپ کی بات پہ. یہاں تک عاصم بھائی نے جو بات کی کچھ حد تک میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ اگر ڈیبیٹ میں ایسا ماحول بن جائے کہ اگر آپ کو بات سمجھ بھی آ جائے تو آپ شاید حفت کی وجہ سے نہ ہو، لیکن یہاں پہ ہم سرکمسٹینشل ایویڈنس کے طور پہ جب دیکھیں گے تو وہ اس نیت سے نہیں گئے تھے کہ ہم نے حضرت محمد کو کوئی نیچا دکھانا یا کچھ اور کرنا ہے. بلکہ پورا یہ آپ تو پورے کہانی کا مزہ ہی کرکرا کر دے رہے ہیں. یہ پوائنٹ ہٹا دیں گے تو یہ پوری کہانی جو ہے وہ مطلب جان نکل جائے گی. میری کم سے کم 2 جملے تو پورے ہونے دیں میرے پلیز. آپ جملے غلط بول رہے ہیں تو بولنا پڑتا ہے بھیا، صحیح کرنا پڑتا ہے. یہی نیت تھی ان کی کہ نیچا کرنا ہے. آپ میرے جملوں کی بے شک دھجیاں اکھیڑ دیں لیکن مجھے 2 جملے مکمل کرنے دیں، اس کے بعد آپ جو مرضی کریں. مجھے دیکھیں آپ مکمل ہونے کے بعد دھجیاں اڑانے کا مزہ نہیں نہ آئے گا. نہیں ایسے نہیں ہوتا. میں مفتی صاحب سے ماشاءاللہ تقریباً 3-4 مہینے سے ریگولر بات چیت کرتا ہوں. ایسی بات نہیں، مفتی صاحب میرے منہ سے واقف. کیوں مفتی صاحب میں نے کبھی آج تک کوئی نہیں آپ بڑے پیارے بھائی ہیں، پیارے بھائی. اچھا چلے میرا اس میں جواب یہ ہے کہ جہاں تک عاصم بھائی نے یہ بات کی نا کہ وہ خفت والی، اس بات سے میں اگری کر سکتا ہوں، لیکن وہ جو واقعہ جو میں نے پڑھا ہے اس کے اندر وہ باقاعدہ پوچھنے گئے کہ ہم کیسے ٹیسٹ کریں کہ یہ سچے ہیں یا سچے نہیں ہیں.
اور اگر یہ اس سوال کے جواب میں اگر حضرت محمد سچے ثابت ہو گئے تو میرے نزدیک تو قوی امکان یہ ہے کہ ان لوگوں کو حقانیت سامنے آ گئی, ان کو تو ایمان لے آنا چاہیے تھا. کیونکہ اس کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ اگر وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ واقعی یہ شخص ایک شریف النفس انسان ہے, ساری زندگی سچ بھی بولتا رہا ہے, اس کی ہم نے صرف یہ ایک عجیب سا ایک کلیم ہے تو ہم اس کو ٹیسٹ کر لیں, تو میرے نزدیک تو غالب امکان یہ ہے کہ ان کو ایمان لے آنا چاہیے تھا. آپ نے یہ بنیادی طور پر جو پورا نیریٹو ہے نا, یہ اپنے ذہن میں گڑھا اور اس کے بعد ہمارے سامنے پیش کر دیا. دیکھیے جو مشرکین تھے نا, ان کو سمجھنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بول رہے ہیں یا سچ نہیں بول رہے ہیں, یہودیوں سے جا کر پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے درمیان پلے بڑھے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بول رہے ہیں یعنی یہ چیز ان کو مشرکین کو اچھی طریقے سے پتا تھی. بات یہ تھی کہ قرآن کریم میں جو آیتیں نازل ہو رہی تھیں توحید کے تعلق سے اور اس میں جو انبیاء کے قصے آ رہے تھے, تو مشرکین کے لیے یہ چیز بالکل نہیں تھی کہ یار یہ نئی باتیں کہاں سے آ رہی ہیں, یہ بات تو اہل کتاب کیا کرتے تھے, انہی سے پوچھ کر آتے ہیں کہ اس آدمی کا علاج کیا کرنا ہے. اب وہ پوچھنے کے لیے گئے کہ بھیا علاج بتاؤ کیا ہے, وہ سوال لے کر آئے تو جواب مل گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دراصل وہ عاجز کرنے کے لیے سوال کیے گئے تھے, ٹیسٹ کرنے کے لیے سوال نہیں کیے گئے تھے کہ سچ بول رہے. سچ بولنا تو ان کو پہلے سے ہی پتا تھا. اور مفتی صاحب میں ایک بات اور کہتا ہوں, دیکھیے اسٹوئک بھائی مکے کے مزاج کو سامنے رکھیں. مکے کا جو مزاج ہے نا وہ علمی نہیں ہے, مکے کا جو مزاج ہے وہ علمی نہیں ہے, وہ آرگینک ہے. صاحب یہ اگین آپ کا ان کی نیتوں پر کلیم ہے, آپ کو پھر اس کی دلیل دینی پڑے گی کہ وہ ان کو بری نیت تھی ان کی. وہ دلیل دے چکا کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو جانچنے گئے تھے تو ان کو باہر والے سے معلوم نہیں کرنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں, یعنی بلکہ اندرونی شہادت موجود تھی, باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے خود ابھی بولا, ابھی اپنے الفاظ میں آپ نے خود بولا ہے کہ ان کے پاس اہل کتاب یا اس طرح کا کوئی نالج ان کے سلسلے میں اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. تو انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ کیونکہ یہودیوں کی لائن کے اندر یہ پروفٹ ہوڈ کا سلسلہ باقاعدہ ہے تو وہ زیادہ ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں کہ کون سا نبی, اس کی حقانیت کہ کیا چیز ہو سکتی ہے جس پہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں. تو میرے نزدیک ان کے بالکل قیاس ان کا ٹھیک تھا کہ وہ ان لوگوں سے مشورہ کریں جو زیادہ ان سے علم والے ہیں. یہ تو ہمیں قرآن بھی اسلام بھی یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پھنس جائیں تو جو آپ سے زیادہ علم والے لوگ ہوں ان سے بات کریں. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیتوں میں سچائی ہو. ایک اور واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے سے واپس آنے کے بعد جب یہ کہا کہ میں معراج پر گیا تھا, تو مشرکین نے کیا تسلیم کر لیا تھا؟ نہیں کیا تھا نا. تو مشرکین نے جو شام کا سفر کرتے تھے, فلسطین کا سفر کرتے تھے, پوچھا کہ ذرا بتاؤ ذرا وہاں کا نقشہ. تو حدیث میں ہے یہ بات, قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں یہ بات ہے کہ ایسا لگا کہ میں بیت المقدس کو سامنے دیکھ رہا ہوں, جو وہ سوال کرتے جاتے تھے میں جواب دیتے جاتا تھا. کیا اس کانورسیشن کے بعد سارے مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے؟ نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے نہیں ہوئے چونکہ ان کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجز کرنا تھا. ان کی نیتوں میں کھوٹ تھا, خلوص نہیں تھا. یہی تو بات ہے. جن کی نیتوں میں خلوص تھا, جو ایماندار تھے, وہ مسلمان ہوتے رہے. کوئی 5 دن بعد ہو گیا, کوئی 10 دن بعد ہو گیا. جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا وہ نہیں ہوئے. ان کے سامنے چاہے کوئی بھی دلیل رکھ دیں آپ. اچھا اسٹوئک بھائی ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں تھوڑا سا سمجھنے کے لیے, میں معذرت چاہتا ہوں آپ کو روک رہا ہوں سمجھنے کے لیے. جی پلیز. اچھا, جب یہ کسی چیز کو قبول کرنا یا کسی چیز کو رد کرنے میں نا انسان کی اپنی نفسیات, جس طرح عاصم بھائی بھی کہہ رہے تھے, میں تھوڑا سا آپ کے سامنے 1-2 نقشوں سے سمجھانا چاہتا ہوں, وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. تو کسی چیز کی صحیح ہونے کے لیے عوام میں اس کا مقبول ہونا, یہ جو آپ ایک پورا فارمولا سامنے رکھ رہے ہیں نا, کہ چونکہ وہ ان کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے, چونکہ انہوں نے جواب مانا نہ, لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جواب مطمئن کرنے والا نہیں تھا, اور لہذا وہ ایمان نہ لے کے آئے, لہذا آپ سچے نہیں تھے. یہ جو فارمولا ہے نا, اس کو اس طریقے سمجھیں کہ یار اگر آپ نے ٹپیکل اسلامک ورلڈ ویو آپ کہہ رہے ہیں اسلامک ٹیکسٹ کے سامنے رکھتے ہوئے, ابھی ہم بھول جاتے ہیں کہ معجزات ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے, یہ ایک اپنا لمبا چیپٹر ہے. مگر 1 منٹ کے لیے آپ دیکھیں کہ ایک بندہ کہتا ہے اپنے ہاتھ میں کنکر پکڑ کے کہ یہ اگر بول دیتے ہیں, کلمہ پڑھ دیتے ہیں, تو میں بھی کلمہ پڑھ دوں گا. ابو جہل جو ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کے ہاتھ میں پڑے ہوئے کنکر جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ کلمہ پڑھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کے معجزات آپ کے شمائل میں سے ہے. وہ بندہ آگے سے کہہ دیتا ہے تم جادوگر ہو. اب اس کا مطلب آپ اندازہ کریں کہ کچھ سوالوں کے جوابات ملنا زیادہ اطمینان دیتا ہے, یا آپ کا کیا ہوا مطالبہ پورا کرنے کے جواب میں آپ ایمان لے آؤ یا کسی کو سچا مان لو. میری نظر کے اندر دیکھیں کہ ایک انسان کو دنگ اور حیران کرنے کے لیے یہ چیز کافی تھی کہ اس کے مطالبے کے اوپر کوئی چیز کر دی جاتی ہے اور وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے, اور وہ شرط لگا رہا ہے کہ اگر تم نے ایسا کر دیا میں ایمان لے آؤں گا, مگر پھر بھی نہیں لے کے آتا. تو یہ فارمولا جو آپ رکھ رہے ہیں, میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا اصل ایشو کیا ہے, جہاں سے آپ بنیاد بنا رہے ہیں.
کیونکہ وہ چلتے چلتے کہاں دور آیا, ذوالقرنین سے چلتے چلتے یہاں پر آیا ہے کہ چونکہ ان سوالوں کے جوابات قابل اطمینان نہیں تھے اور اس قابل اطمینان نہ ہونے کی وجہ ان کا ایمان نہ لانا ہے, لہٰذا وہ قابل اطمینان نہیں تھے جوابات اور وہ ایمان نہیں لے کے آئے, لہٰذا آپ سچے نہیں. یعنی یہ فارمولا مجھے اتنا عجیب لگ رہا ہے کہ آپ ایڑی چوٹی, اسٹوک بھائی آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لو مجھے ایک بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ آپ مجھے کہو اسلام غلط ہے یا اللہ خالق نہیں ہے یا خالق ہے بھی تو ہمیں نہیں پتا, یعنی ایک الہاد پر یا ارتداد پر آپ مجھے دعوت دیں, میں اپنے ڈٹ کے بیٹھ جاؤں کہ میں نے ماننا نہیں ہے, تو کیا میرے اس ہٹ درمی سے, میری سٹبرنس سے جو آپ کا اصولی موقف اگرچہ ٹھیک بھی ہو, کیا اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ یہ ایک منطقی مغالطہ ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اصل مسئلے کو حل کر سکیں. یہ میری اس کی مثال. بہت زیادہ ہو گئی اسٹوئک بھائی, تقریباً میرے خیال سے 5-6 گھنٹے تو ہو گئے بھائی بولتے ہوئے. 5 گھنٹے ہونے والے ہیں. نہیں, اس کی ایک مثال عنایت کیجئے, میں بس اپنے 1-2 آخری جملے کہہ دوں, اس کے بعد پھر آپ جتنا بہتر سمجھتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم. اسٹوئک بھائی اس پہ تو بات رہی گئی, آپ نے جو کہی تھی کہ وہ ہم پیش کریں گے. سوری, ہاں میں نے آپ کو لنک دیا نا, سوری ایگزیکٹلی, ہاں یہ تو بہت اچھا آپ نے یہ ریمائنڈ کرا دیا. جی یہ میں نے لنک بھیجا. تھینک یو سو مچ عاصم بھائی, میری بات جھوٹی ہو جانی تھی. ویکیپیڈیا کا ہے تھیوریز اباؤٹ الیگزینڈر دی گریٹ ان دی قرآن, یہی ہے. جی بالکل یہی ہے. یہی ایکچولی ادھر آپ کی ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے, جو میں نے بات کہی تھی اس کی بھی. بہت شکریہ, یہ آپ نے یاد کرا دیا. یہ کائنڈلی شیئر اگر کر سکے تو میں بتا دیتا ہوں میں کہاں سے بات کر رہا تھا پہلے. جی میں سمجھ گیا آپ کہاں سے پڑھنے والے ہیں. یہاں سے the Syriac legend of Alexander has however received a range of dates by different scholars from a latest date of 630 AD. جی ہے نا. دیکھیں بات دیکھیں اصل میں نے بہت ڈیپلی اس کو اسٹڈی کیا. جو کتاب ہے نا جس کی آپ میں نے پوری کتاب پڑھی, میں بتا رہا ہوں آپ کو. عاصم بھائی ایک منٹ, سوری آپ, ویری سوری, آپ کی معذرت, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. پہلے تصدیق کر دیں, کیونکہ آپ لوگوں نے اسکرین نہیں دکھائی, پہلے تصدیق کر دیں کہ جو میں نے بات کی تھی وہی اس جگہ لکھی ہوئی ہے. صرف تصدیق کر دیں, باقی آپ اپنا تجزیہ دیتے ہیں اس پہ. جی میں بتا رہا ہوں, آپ نے جو بات کی لکھی ہوئی ہے, لیکن وہی مغالطہ ہے اس میں وہی سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں اس میں جو بات ہو رہی ہے نا, وہ 5 ڈاکومنٹس کی نہیں ہو رہی جو ہمیں ملی, وہ ہو رہی ہے بیسیکلی کہانی کی, کہ یہ کہانی ایگزسٹ کرتی تھی کہ نہیں کرتی تھی, الیگزینڈر رومانس کی کہانی. تو ہم تو کہہ ہی رہے ہیں بھائی کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ سب سے پہلے یونان کے اندر 300 AD میں جو ہے یہ کہانی وجود میں آئی. اس کے بعد یہ ہیبرو سیولائزیشن میں گئی, سیرک میں گئی, پرشین میں گئی, ایون کچھ لوگوں نے کہا عربک میں بھی گئی ہے. تو ہمیں اس سے پرابلم نہیں ہے. اور دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو, جو تھیوڈور نوڈل کی ہے نا, میں بتا رہا ہوں, سنیے نا, جو جرمن اورینٹلسٹ ہے جس نے سب سے پہلے یہ تھیوری پرپوز کیا ہے, اس نے بھی اپنے اس میں لکھا ہے کہ یہ کہانی اگر آئی بھی ہوگی تو وہ اورل ٹریڈیشن کے تھرو آئی ہوگی, نہ کہ ریٹن ٹریڈیشن کے تھرو. ٹھیک, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی بات اوپر نیچے ہو گئی. کائنڈلی اگر آپ دکھا دیں, میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. میں آپ کو ایک جملہ ہے صرف, میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ پڑھ لیں, میں اسی میں بتا دیتا ہوں, پڑھ لیجیے. جی اس میں یہ لکھا, اور اب یہ اسی سیریاک لیجنڈ کی بات ہو رہی ہے. اب یہ میں پڑھ رہا ہوں وربیٹم. The Syriac legend of Alexander has however received a range of dates by different scholars, from a latest date of 630 close to Muhammad's death to an earlier version inferred to have existed in the 6th century CE. یہ وہ ایگزیکٹ جملہ ہے. نہیں ہوتا آپ کا اسٹوئک. نہیں بالکل ثابت ہوتا ہے, کیونکہ یہ جس چیز کی جو ایگزیکٹ سیریاک لیجنڈ ہے اسی کی بات ہو رہی ہے کہ اسکالرز نے اس کو ڈفرینٹ ڈیٹس دی ہیں, جس میں سب سے لیٹسٹ ڈیٹ 630 ہے اور 6th سینچری کے اندر وہ ایگزسٹ کرتی تھی. یہ ادھر لکھا ہوا ہے, میں نے آپ کو حوالہ دے دیا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اس میں جو اسکالرس نے کہا یہ ایگزسٹ کرتی تھی, دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دا اورل ٹریڈیشن. اور آپ شاید مس کر گئے, آپ اگر تھیوڈور نوڈلکی کو پڑھتے تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا. ایون دے کوٹیڈ کہ وہ بھی یہی مانتا ہے, سب سے پہلے 1890s میں اس نے یہ تھیوری پرپوز کی تھی, لیکن اس نے یہ تھیوری دی تھی کہ یہ اورل ٹریڈیشن کے تھرو آئی ہوگی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جب آپ نے آرگومنٹ پیش کیا تھا, اسٹوئک بھائی جب آپ نے آرگومنٹ پیش کیا تھا تو آپ نے بھی یہی سٹریس دیا تھا کہ یہ اورل جو ہے نا رومرز کے طور پر وسپرنگ ہو رہی تھی. آپ نے اس وقت بھی یہ کہا. جی میں نے 2 پوائنٹ رکھے تھے. میں نے کہا تھا کہ یہ اس کے بارے میں ڈیٹس کا بھی اختلاف ہے, اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اورل بھی اگر ایگزسٹ کرتی ہو تو اس سے بھی پلیجرزم ہو سکتا ہے. میں نے صرف ایک بات رکھی تھی کہ یہ دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. میں نے اس لیے یہ اسٹریس اس بات پہ کیا ہے تاکہ جی میں اسٹوئک بھائی دیکھیں, میں آپ اس کو اب میں دکھاتا ہوں کہ ٹھیک ہے ایک بندے نے یہ دعویٰ کیا
نو ڈلکی نے جو ہے یہ دعویٰ کیا، ٹھیک ہے، اس کے دعوے کی بات ابھی جو ہے یعنی کہ یہ ابھی جو سوری ایک نیا اسکالر 2007 میں کیا، لیکن کیا جو دوسرے اکیڈمیشین ہیں وہ نو دلکی کی اس بات سے ایگری کرتے ہیں یا کرٹیسائز کرتے ہیں؟ کیا جو دوسرے اسکالرس ہیں جنہوں نے واسٹلی صرف اور صرف ان ڈاکومنٹس پہ کام کیا ہے ان کی رائے زیادہ معتبر ہے یا اس بندے کی رائے زیادہ معتبر ہے جو کام تو کر رہا ہے قرآن پہ لیکن ایک کسی دوسرے کے ریسرچ پہ رکھ کے اپنی ایک تھیوری بنا رہا ہے؟ تو اصل مدعا یہ میں نے جتنے بھی کوٹ کیا ہے نا، جتنے بھی اسکالر شمیت کے میں نے کوٹ کیا ہے، شمیت جو ہے وہ پوری زندگی صرف اس ڈاکومنٹس پہ کام کرتے ہوئے بتایا، اس نے ریزن بھی بتایا کہ کیوں یہ 629 یا 630 میں یہ پروڈیوس ہوا ہوگا، اس کی اس نے ریزن بتائی ہے کہ ہیریکولس نے جب فتح پائی ہے تو اس میں اس ڈاکومنٹس کے اندر وہ سارے فتحوں کا ذکر ہے، وہ سارے جو وکٹریز کا ذکر ہے۔ تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو وکٹریز 629 میں یا 630 میں ہو رہی ہو وہ 629 یا 630 سے پہلے کسی کتاب میں یا کسی ڈاکومنٹس میں آ جائے؟ ہاؤ دس از پاسبل؟ چلے یہ اس کے اوپر یہ دیکھا جا سکتا ہے وہ کس کون اسکالر زیادہ معتبر ہے کس کی۔ یہ بالکل اسٹوئک بھائی، یہ بالکل اس نوعیت کی بات ہے جیسے اردہ وراف کی بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، زرتشتوں کے اندر، کہ اس کا واقعہ جو ہے اس کی کتاب وہ بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو جائے گا، بٹ یہ اسی طرح کی ڈیٹ کا ایشو بن رہے ہیں۔ تو اس کو مزید اسٹوئک بھائی آپ ان کو اس پہ پڑھیں جنہوں نے ایکسٹینسولی اس پہ کام کیا، نہ کہ ان کو پڑھیں جنہوں نے قرآنک تھیوری پہ کام کیا ہے اور اس چیز کو کسی اور سے بورو کیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں میں یہ کہہ دیتا ہوں اس بات نیوٹرل ہو کر پڑھیں، آپ اپنے پرٹیکولر ورلڈ ویو سے نہ پڑھیں۔ نہیں ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں نیوٹرل ہو کے ہی پڑھتا ہوں۔ دیکھیں اسٹوئک بھائی اگر یہ مدعا اگر اتنا سیریس ہوا ہوتا نا تو ابھی کوہرام مچ گیا ہوتا، 130 سال ہو گئے نو دلکی کو یہ تھیوری پیش کیے ہوئے، 130 سال ہو گئے، ٹھیک ہے، اس کو پتا ہے اگر اس کے اندر بہت مضبوطی ہوتی تو کتنا زیادہ پروپیگنڈا ہوا ہوتا۔ یہ شکریہ۔ اس پہ میرا جواب لے لیں، کائنڈلی اس کو ذرا لائٹر نوٹ پہ لیجیے گا، اس کو میں کوئی کسی پہ تانا نہیں کس رہا، لیکن کوہرام تو اگر اللہ میاں خود بھی آگے مسلمانوں کا ایمان ماشاءاللہ اتنا اسٹرانگ ہے، اور اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، اللہ میاں خود بھی آ کے انکار کر دینا تو مسلمانوں نے پھر بھی نہیں ہٹنا اسلام سے۔ لیکن خیر میں نے صرف آن اے سائڈ نوٹ لائٹر نوٹ، اسٹوئک بھائی میں یہاں عوام کے تئیں بات نہیں کر رہا ہوں، آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ آپ عوام کی بات کریں۔ میں جب بھی دیکھیں میں جب بھی اسکالرس کو کوٹ کرتا ہوں تو میں اکیڈمک ورلڈ کی بات کرتا ہوں۔ اسٹوئک بھائی میں نے جو یہ کہا کوہرام مچ گیا ہوتا، میں اکیڈمک ورلڈ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ جو ہمارا اکیڈمک ورلڈ ہے وہ بھی یعنی کہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تو نیوٹرل ہے، یہ تو مانتے ہیں نا۔ میں عوام کو تو بات ہی نہیں کر رہا، عوام کو تو ان سب چیزوں کی ہوا ہی نہیں لگی ہے۔ دیکھیں تو مسلمانوں کی بات نہ کریں آپ، جو ہمارا اکیڈمک یہ ہے، میں اکیڈمیشین ہوں بیسیکلی، تو میں اکیڈمک ورلڈ کے حساب سے ہی بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ ماشاءاللہ اکیڈمک ورلڈ سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں اکیڈمک ورلڈ کے اندر بھی اپنے اپنے بائسز ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی بہت ساری مسائل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی تو ہم آپ کے اسٹوئک بھائی ہم آپ کے بائسنس کو کیسے مان لیں پھر؟ ہاں نہ مانے، ٹھیک ہے، دیٹس اے فیئر پوائنٹ۔ تو جبکہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ایک ویسے ہی ریئر پاسبلٹی ہے، اور جبکہ ہمارے عاصم افتخار صاحب نے جو پوری پریزنٹیشن دی ہے وہ باقاعدہ مدلل دی ہے، اور یہ بہت میں بڑی مضبوط دلیل ہے کہ جب ہرقل نے بیت المقدس کی فتح کی تھی تو اس کے واقعات اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، وہ پہلے سے کیسے وجود میں آ سکتے ہیں؟ یہ بہت مضبوط آرگیومنٹ ہے۔ نہیں، اس کے کاؤنٹر آرگومنٹ میں نے دیا ہے نا کہ کسی کی چیز کا، کسی لیجنڈ کا پیپر کے اوپر ہونا یا دو گدوں کے درمیان ایک کتاب کی شکل میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس طرح تو قرآن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں اسٹوئک بھائی سمجھا نہیں آپ نے، مثال کے طور پہ سمجھے کہ 9/11 کا واقعہ ہے، 9/11 کا واقعہ جو ہے وہ 1890 میں کیسے کسی کتاب میں لکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں آپ میرا پوائنٹ مکمل ہونے دیتے تو میں پوری اپنی بات کر دیتا نا کہ اور بائی دا وے اورل ٹریڈیشن کے تو ہم قائل ہیں، یہودیوں میں اورل ٹریڈیشن تھا، ہم اس سے انکار کہاں کر رہے ہیں؟ تو پھر میں نے کہا نا، تو نہیں تو میں نے یہ اورل ٹریڈیشن والا پوائنٹ بھی تو رکھا تھا نا کہ ضروری نہیں کہ گتے پہ آنے سے ہی وہ چیز ادھر مکمل ہو۔ اور جو عاصم بھائی نے بات کی کہ میں پوائنٹ مس کر کے اس کا میں جواب دینے لگا تھا، وہ جواب یہ ہے کہ پرانے زمانے کے اندر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جناب آج یہ پرنٹنگ پریسز لگی ہوئی ہیں، ہر بندہ ایک سنیے نہیں، وہ آپ غلط سمت میں جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس اورل ٹریڈیشن کے ہونے کا ثبوت ہے، اور وہ ثبوت قرآن سے ہم دے رہے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ۔ اورل ٹریڈیشن موجود تھا یہودیوں میں، ہم نے اس اورل ٹریڈیشن کا ثبوت تورات سے دیا جو قرآن سے پہلے ہے۔ آپ یہ ثبوت دیں کہ نہیں یہ جو یہاں لکھا ہوا ہے اس کا جو اورل ٹریڈیشن تھا یہ موجود تھا، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ لوگ اس کو جانتے تھے پہلے سے کہانی کو۔ اس کا ثبوت خود قرآن ہے، قرآن خود یہ جب کہتا ہے۔ بہت خوب اسٹوئک بھائی ہم تو کہہ ہی رہے ہیں، بلکہ میں نے ایک جو ہے ڈینیل کی جو ہے میں نے ایک ورس بھی کوٹ کی تھی جس کے اندر جو ہے ایک دم ایگزیکٹلی ذوالقرنین کا لفظ آیا ہے، اور اس کے لیے یہ آیا ہے کہ وہ بادشاہ ہے
मादी और पर्शिया का एकदम एग्जैक्टली डैनियल में आया है। तो मैं तो कह ही रहा हूँ हमें थोड़ा सा स्टेप बैक करना पड़ेगा। आप लोगों का मैंने जो बातें की उस पे एतराज क्या है, मैं फिर उसका जो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका एतराज, आप ओरल ट्रेडिशन को भी मान गए, आप प्लेजरिज्म के कंटेंट के प्लेजरिज्म होने पर भी असूली तौर पे इत्तेफाक में से आपने इस वक्त मैं समझाता हूँ ये खलत मिलत कहाँ हो रही। असल हमारा मुद्दा ये है कि हम ये कह रहे हैं कि जो अलेक्जेंडर रोमांस की कहानी अरामिक में थी वो कुरान में नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ज़ुल्करनैन बिल्कुल नई यानी कि फ्रेश जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है, हम तो ये कह ही रहे हैं। बल्कि मैंने एक यानी कि कोट भी किया एक डैनियल से, और हमने खुद कुरान के इंटरनल सोर्सेज से पता है कि पूछने वाले को या जिसने ये सवाल कहा था उसको पता था इसके बारे में। तो हमारा असल मुद्दा ये नहीं है कि ये कहानी पहले से मौजूद थी, नहीं, बल्कि हम कह रहे हैं थी। असल है कि क्या ये अरामिक के अंदर जो अलेक्जेंडर रोमांस है वो है या नहीं, हम कह रहे नहीं है। तो जो कहानी पहले से एग्जिस्ट कर रही हो फिर तो ये तो बड़ा मसला आप लोगों के लिए, इसलिए क्योंकि फिर आप ये कभी भी साबित नहीं कर सकते कि ये प्लेजरिज्म नहीं है। हाँ, मैं पहले पूरा कंप्लीट कर लूं। ये तो हो सकता है कि वो डायरेक्टली अल्लाह से आई हो, लेकिन ये साबित कभी नहीं हो सकता कि ये प्लेजराइज नहीं हुई, क्योंकि एक जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो फिर यू कैन नेवर प्रूव कि ये चीज इंडिपेंडेंटली आई है या ये चीज प्लेजरिज्म के थ्रू आई है। तो मेरे ख्याल से बस मैं अपनी बात इधर मुकम्मल करता हूँ, आप फिर दे दीजिए जो भी आपने जवाब देना है। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों का, सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने तहम्मुल से मेरी बात की। आप जाना चाहें चले जाएं, मैं अब लास्ट पॉइंट कर रहा हूं, चूंकि अगर आप मुझे रोकना चाहते हैं मैं रुक जाता हूँ। आपका नहीं, आप प्लीज चले जाएं, इसलिए कि अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है मजीद रहने की। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा लगा भाई। स्टोइक भाई उनको कहें थोड़ी सी सुपर चैट इधर भी भेजें ताकि हम भी 7-7 घंटे चल सकें यार। और सर मियां साहब तुसी सुपर चैट खोला तो सही, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। आए जिंदाबाद जिंदाबाद, लव यू ब्रदर, लव यू माशाल्लाह। ये इस काम में अगर आप चाहते हैं तो लाइनें लग जाएंगी, मुझे यकीन है। नहीं सर, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, जैसे आपने अल्लाह मियां को बुलाया था मैंने सुपर चैट को बुला लिया, दैट्स इट। देखिए अच्छा चलो इसका भी जवाब ले ले। मेरा तो ना तो कोई चैनल है, ना मैं कोई सुपर चैट में कोई हिस्सेदार हूं। तो अच्छा मजाक को मजाक मैंने दिया कर, इतने सीरियस क्यों हो गया प्यारे दोस्त, इतने मजे की बात है, बड़ा मजा आया। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹੋ, तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ सीरियस भी ना होइए। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा भाई, बहुत ज्यादा मैं उसका जवाब देना चाहता था प्लेजरिज्म वगैरह वाला का, लेकिन फिर हम देर हो जाएगी। 5 घंटे हो गए हैं तकरीबन, मुफ्ती साहब 5 घंटे 10 मिनट हो गए। अबाउट दीन इस्लाम चले गए। अरे मैं तो उससे पूछने वाला था। ओके खैर, आमिर साहब लास्ट नोट, उसके बाद आसिम इफ्तिखार साहब जी। बिल्कुल, मैं 2-3 चीजें रख लेता हूँ। मौजू से ऑब्वियसली काफी हद तक दूर गए, कोई मसला नहीं। मुफ्ती साहब की ये रवायत है कि मुफ्ती साहब दिल खोल कर नॉन मुस्लिम्स को खुसूसी तौर पर मौका देते हैं। कुछ दोस्त आना चाह रहे थे, वो नहीं आ पा रहे ऑब्वियसली, जिस तरह रश लगा हुआ था आपके सामने, उलझन बात में हम लगे थे। एक चीज़ 2-3 चीज़ें जो मैं मुख्तसरन अर्ज कर देता हूँ, वो ये है कि हम देखते हैं कि एक गलत फार्मूला, एक गलत फ़लसफ़ा, एक गलत नज़रिया तैयार किया जाता है, उसको सामने रखा जाता है और उस पर दलाइल देने की कोशिश की जाती है। चाहे वो स्टोइक भाई थे, मैंने उस बुनियाद के ऊपर बात की थी, मुफ्ती साहब ने बात की कि किसी के सवाल से मुतमिन ना होना क्या उसके सवाल को, जवाब को गलत कह सकता है, या ब्ला ब्ला ये सारी चीज़ें। इसके अलावा पहले दोस्त आए, काफ़ी लंबी बात हुई अज़वाज के हवाले से, उस पर भी काफ़ी डिटेल के साथ बात हुई। मगर दुख तब होता है कि जब हम ऑनेस्टी, अपनी सिंसेरिटी लूज़ करते हैं ऐसी जगह के ऊपर कि एक बंदा जी जान से थका कर अर्करेजी करके आपको चीज़ें फराहम कर रहा है, बात कर रहा है, उसके बाद आप कहें नहीं जी मैं नहीं मानता, तो ये बड़ा थका देने वाली बात है। मगर कोई बात नहीं, इससे फ़ायदा ये हो जाता है, मुफ्ती साहब की इस तवील गुफ्तगू से फ़ायदा ये हो जाता है कि जो देखने सुनने वाले हैं उनको एक अंदाज़ा, वो उस प्रैक्टिकली उसमें से, उस एक्सपीरियंस से गुजर रहे होते हैं। तो कभी आप लोगों को मौका मिले बात करने का, तो आप लोगों को समझ लग सके कि किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। मकसद मुफ्ती साहब का यही था। मैं ये कहूँगा बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रीम रही, बड़ी इंफॉर्मेटिव थी, और ये भी पता चला कि मूसा का इशू ओरिजिनल क्या था और कहाँ उसने ठोकर खाई और किस तरीके से हमें आगे अपना लाया अमल करना चाहिए। मेरी बात से किसी को दुख पहुंचा हो, कोई इख्तलाफ हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिससे उसको रंज पहुंचा हो, मैं माजरत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने साथ दिया, 5 घंटे आप बैठे रहे और आपके मलफूजात से मैं मुस्तफीद होता रहा और सब लोग मुस्तफीद होते रहे माशाल्लाह। ये असल में अगरचे हम हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जमा होते हैं, लेकिन 5 घंटे एक जगह बैठे रहना और एक ही मौजू पर गुफ्तगू करते रहना और एक से एक लोगों की एक से एक फालतू की बातों को झेलना, ये बड़े दिलगुर्दे का काम है। यानी सबसे ज्यादा मुझे आज कोफ्त जो हुई, वो जो आया था मुनकिर हदीस, क्या नाम था उसका,
नाम ज़हन के आर्यन, तो उसकी उस बंदे की गुफ्तगू इस कदर नामाकूल थी, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इस कदर नामाकूल थी कि आप दलाइल दे रहे हैं, नहीं जी मुझे दलील नहीं माननी है। उसके बाद वो जो दूसरा बंदा आया ट्रूथ सीकर, ओहो, मतलब उसने तो जिसको कहना दिमाग की दही निकाल देना, उसने अब उसकी तो अपनी दही हुई थी, उसने हमारी भी निकालने की कोशिश की है। तो ये भाई उस गुफ्तगू जो है वो दलाइल की बुनियाद पर होती है, इमोशंस की बुनियाद पर नहीं होती है, कल्चर की बुनियाद पर नहीं होती है। मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप जब हमसे गुफ्तगू करें तो प्लीज दलील दिया करें। हो सकता है कि हमारे इल्म में इजाफा हो, हम जाकर अपने आप को करेक्ट करें। आप हमें चैलेंज तो दें कि हम रिसर्च करें, आप हमको वो चैलेंज ही नहीं दे पाते कि जिससे हम रिसर्च करने पर मजबूर हो जाएं। हम यहाँ बैठते हैं, आते हैं, दलील देते हैं, आप हम आपको कोई भी दलील दे, नहीं जी मैं तो नहीं मानता, दलील दे, नहीं जी मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, दलील दे, नहीं जी मैं तो मुतमईन नहीं हुआ। भाई मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपकी जो एपिस्टेमोलॉजी का जो लेवल है वो इतना लो क्यों है आखिर। तो थोड़ा सा उसको रेज करें अपने बार को, और उसके बाद फिर आप गुफ्तगू करने के लिए आए। आसिम इफ्तिखार साहब जी, आपका लास्ट पॉइंट। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोगों का, देखने वालों का भी 5 घंटे से ऊपर हो गया, सब लोग देख रहे हैं। बस जैसा कि आपने भी निशानदेही की, मेरी भी वही दरख्वास्त है कि जिनको वाक़तन मतलब डीप रिसर्च करना चाहते हैं तो देखें, जुज़ई और फ़ुरूई मसले को उठाए नहीं, एक वाक़े को उठा के आप नहीं, ये तरीका नहीं है किसी भी चीज़ को समझने का। ये तरीका नहीं है कि हम किसी एक वाक़े को उठाएं और उसको जो है फिर देखना शुरू कर दें। अगर आप वाकई मुहक्किक बनना चाहते हैं, वाकई जो है आप गहराई चाहते हैं इल्म में, तो आप बुनियाद से शुरू करें ना। किसी भी चीज की बुनियाद अगर नहीं पता है तो आप को कोई मसले हल ही नहीं कर पाएंगे। अब जैसे देखें, हमारे 2 भाई आए थे जिनका आपने तज़किरा किया, उनको पता ही नहीं, हदीस की मेथोडोलॉजी नहीं पता है उनको, हदीस के जो बुनियादी उसूल है कुछ नहीं पता, बस कहीं से सुन लिया है और उसको आके जो है वो यहाँ पे दोहरा रहे हैं। इसी तरह ट्रूथ सीकर का मसला था, अब उनको हम कह रहे हैं कि सही हदीस पेश कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं नहीं, हम तो मौजू ही मानेंगे। तो ये सारी बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं जो कि देखने में आ रही हैं। तो ये रवैया, सदी के मुअर्रिख को वो पहला बंदा कह रहे हैं कि पहले बंदे ने लिख दिया, ये भी एक बात है। देखिए कितनी बड़ी गलती है वो। तो ये ना करें प्लीज, आप तहकीक करें और हम भाई बैठे हुए हैं, अगर जवाब बन पाएगा तो देंगे, नहीं तो तहकीक करेंगे हम भी। लेकिन बात की जो है ग्राउंड होनी चाहिए, यानी कि प्रिंसिपल्स होनी चाहिए, उसके बिना तो कुछ बात नहीं होता। अखाड़े में बस उतर जाएं और कोई रूल ऑफ द लॉ ही नहीं हो कुश्ती का, तो फिर तो कोई कहीं चित पड़ा नजर आएगा, कोई कहीं पड़ा नजर आएगा। यानी हम लोग जो डिस्कशन करते हैं, ये जो एक तो ये कि हम चाहते हैं कि एकेडमिक डिस्कशन हो। स्टोइक जैसे आए तो स्टोइक की बात एक हद तक जो है वो लग रही थी कि भाई हाँ वो एक एकेडमिकली गुफ्तगू कर रहे हैं, एक हद तक मैं कह रहा हूँ। आखिर में आकर वो भी थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे। तो हम जो है ये कोशिश करते हैं कि एकेडमिक गुफ्तगू हो, हवालों के साथ, रेफरेंसेस के साथ हम बात करते हैं। आप हमसे बात करें, अगर एज ए मुल्हिद बात कर रहे हैं, मुर्तद बात कर रहे हैं, वट एवर यू वांट आइडेंटिफाई योरसेल्फ, तो आप रेफरेंसेस के साथ हमारे पास आइए, हमें चैलेंज दीजिए। हो सकता है कि हम उसी वक्त जवाब दे दें, हो सकता है कि हम अगली स्ट्रीम में वापस आए और कहें कि लीजिए हमारी ये रिसर्च है। सिंपल सी बात है। मुफ्ती साहब एक जुमला कहना चाहता हूँ आसान लफ्जों में पब्लिक को समझाने के लिए कि इस वक्त मेरी हालत आप इस तरीके से समझें कि 5 घंटे 14 मिनट और 49 सेकंड और बल्कि 15 मिनट हो गए हैं। 5 घंटे 15 मिनट आप जोर लगाकर मुझे एक बात समझाएं और मैं उसके बाद कहूं मैं नहीं मानता, तो जो आपको लगेगा वो इस वक्त मुझे लग रहा है। बहुत शुक्रिया। चलें ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम अगले हफ्ते दूसरे उन्वान से मुलाकात करेंगे। और आमिर अकबाई, मेरे ख्याल से अगले हफ्ते जो है स्लेवरी वाली जो हमारी स्ट्रीम है वो ड्यू है, वो हो जानी चाहिए संडे को इंशाल्लाह ताला। और ये स्ट्रीम होगी कैसर राजा साहब के चैनल पर, और आप सब लोगों को इंशाल्लाह पहले से इत्तला दे दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग शुरू से आखिर तक जमे रहे, माशाल्लाह देखते रहे, और बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ हमारी लिस्ट में हैं, लेकिन आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन मैं आपको नहीं ले पा रहा हूँ। तो आई होप कि आप सब लोग इसको समझ सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत